بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دوستو، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، ٹائٹن نامی آبدوز کے حادثے کے بارے میں مشہور صحافی جاوید چودھری اپنے ایک کالم میں یوں بیان کرتے ہیں کہ اوشین گیٹ 2021 سے ارب پتیوں کو سمندر کے تہ میں 3300 میٹر نیچے ٹائٹینک کے ملبہ کی سیر کرا رہی تھی۔ یہ سیر 10,500 کلو گرام وزنی اور 21 فٹ چوڑی آبدوز ٹائٹن میں کرائی جاتی تھی، جس میں 96 گھنٹوں کا لائف سسٹم موجود ہوتا تھا اور کمپنی فیکس $2.5 لاکھ وصول کرتی تھی۔ آبدوز سمندر میں 13,100 فٹ گہرائی میں جا سکتی تھی۔ شہزادہ داؤد اور سلیمان داؤد 18 جون کو بحری جہاز MV پولر پرنس کے ذریعے ٹائٹین میں سوار ہوئے اور آبدوز پانی میں اتر گئی۔ 1 گھنٹہ 45 منٹ بعد آبدوز کا کنٹرول روم سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ امریکی بحریہ نے عین اسی وقت اپنے لانگ رینج سونار سسٹم کے ذریعے پانی میں دھماکے کی آواز سنی تھی۔ امریکہ نے یہ سسٹم 1950 میں بحری اوقیانوس میں روسی آبدوز سے بچنے کے لیے لگایا تھا۔ آج تک کی تحقیقات کے مطابق آبدوز پونے 2 گھنٹہ بعد پیلوجک زون میں دھماکے سے پھٹ گئی تھی۔ یہ زون 3000 میٹر کی گہرائی میں ہے۔ آبدوز کی دم اور لینڈنگ فریم ٹائٹینک کے ملبے سے 1600 فٹ کے فاصلے سے ملا، تاہم لاشیں غائب تھیں اور یہ لاشیں سر دست کسی ٹیکنالوجی کی مدد سے دریافت نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہمیں اس کے لیے مقصود قادر شاہ کی کہانی سننا ہوگی۔ مقصود قادر شاہ پنجاب سول سروس کے ملازم تھے۔ ان کی بیگم گائناکولوجسٹ ہیں۔ بیگم صاحبہ ملازمت کے سلسلے میں بحرین گئیں اور یہ بہت جلد شاہی خاندان کی ڈاکٹر بن گئیں۔ 2021 میں مقصود قادر شاہ کی ٹرانسفر بحرین ایمبیسی میں ہو گئی۔ یہ وہاں کام کرتے رہے اور پھر انہوں نے ریٹائرمنٹ لے کر بحرین میں کاروبار شروع کر دیا۔ بیگم صاحبہ رائل ڈاکٹر ہیں اور مقصود قادر بزنس مین۔ اب ان کا شہزادہ داؤد کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہمیں یہ جاننے کے لیے بحری ماہرین کی طرف جانا ہوگا۔ ٹائٹن میں بلینئرز سوار تھے، چنانچہ پوری دنیا کی میڈیا نے یہ خبر اٹھا لی۔ دنیا جہاں کے بحری ماہرین بھی سامنے آئے اور دنیا کو پہلی مرتبہ پتہ چلا سمندر میں تہ در تہ بحریں ویوز ہوتی ہیں۔ ایک بحر کے بعد دوسری بحر اور دوسری بحر کے بعد تیسری بحر آتی ہیں اور یہ بحریں سمندر میں سناٹا اور اندھیرا کرتی چلی جاتی ہیں۔ بحروں کا باقاعدہ وزن بھی ہوتا ہے۔ سمندر کے بالائی پانی کا وزن 6.6 کلو گرام فی مربع انچ ہوتا ہے۔ ہر 10 میٹر بعد بحریں تبدیل ہو جاتی ہیں اور پانی کا وزن دگنا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ 3000 میٹر گہرائی میں جا کر پانی کا وزن یعنی دباؤ 300 گنا بڑھ جاتا ہے۔ سمندر میں 2 گھنٹے گہرائی میں سفر کے بعد پانی میں اندھیرے کے ایسے گہرے بادل چھا جاتے ہیں جنہیں لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ اندھیرا دنیا کے کسی بھی مقام پر انسان کے تجربے میں نہیں آتا۔ بحری ماہرین اس اندھیرے کو پچ ڈارکنیس کہتے ہیں۔ یہ اندھیرا اتنا گہرا ہوتا ہے کہ انسان دوسرے ہاتھ کو ٹٹول نہیں سکتا۔ اس گہرائی میں دباؤ اور اندھیرے کے بعد سردی اور کمیونیکیشن کا عذاب بھی نازل ہو جاتا ہے۔ پچ ڈارکنیس کی سردی ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ وہاں پہنچ کر دنیا کی تمام GPS سسٹم بھی جواب دے جاتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ آج تک معلوم نہیں ہو سکی۔ سائنسداں اس مقام کو مڈ نائٹ زون کہتے ہیں اور ٹائٹن آبدوز اس مقام پر حادثے یا دھماکے کا شکار بنی، لہٰذا وہاں سے لاشوں کی تلاش ممکن نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان معلومات کا مقصود قادر اور ٹائٹن آبدوز سانحہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہمیں یہ جاننے کے لیے سورہ نور کی آیت نمبر 40 پڑھنا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مڈ نائٹ زون اور پچ ڈارکنیس کے بارے میں بتایا ہے۔
شریفہ کا ملاحظہ کیجیے، یا جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا ہو، موجوں کے اوپر موجیں اٹھ رہی ہوں، اوپر سے گہرے سیاہ بادل چھائے ہوئے ہوں، اوپر تلے بہت سے اندھیرے ہوں، اور اگر کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اس کو بھی نہ دیکھ پائے۔ آپ یہ آیت دوبارہ پڑھیں اور اس کے بعد ٹائٹن ابدوس کے سانحے پر ماہرین کی رائے بھی دوبارہ سنیں، اور پھر اپنے آپ سے سوال کریں، آج سے 1400 سال پہلے جب انسان سمندر میں 3 میٹر سے زیادہ گہرائی میں نہیں گیا تھا، اس وقت قرآن مجید میں کس نے ڈکلیئر کیا سمندر میں موجوں کے اوپر موجیں ہوتی ہیں اور یہ گہرے بادلوں کی طرح ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہیں، اور یہ ایک ایسا اندھیرا پیدا کرتی ہیں جس میں ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو پہچان نہیں سکتا۔ یہ حقیقت 1400 سال پہلے کس طرح معلوم ہو گئی؟ دنیا 1985 میں ٹائٹینک کا ملبہ تلاش کر پائی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے 628 عیسوی میں بتا دیا ہم سمندر میں موج کے اوپر موج چلاتے ہیں۔ یہ موجیں گہرے بادل جیسے ہوتی ہیں اور یہ ایک ایسی پچ ڈارکنیس تخلیق کرتی ہیں جس میں بینائی جواب دے جاتی ہیں، آنکھوں کی روشنی جواب دے جاتی ہیں، اور ٹائٹن اس پچ ڈارکنیس میں گم ہوئی یا تباہ و برباد ہو گئی۔ کیا یہ محض اتفاق تھا؟ مجھے یہ آیت مقصود قادر نے بحرین سے بھجوائی تھی۔ میں نے اس کا بار بار مطالعہ کیا اور میری آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں، اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اس نے مجھے اپنے اس دین میں پیدا کیا جس نے دنیا کو 1400 سال پہلے پچ ڈارکنیس، موج کے اوپر موج اور پھر اندھیرے کے بادلوں کے بارے میں اطلاع دے دی تھی، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا تھا اللہ تعالیٰ جس کو روشنی نہ دے اسے کبھی روشنی نصیب نہیں ہوتی۔ اور مجھے ساتھ ہی یہ بھی محسوس ہوا اللہ تعالیٰ نے شاید دنیا کو اپنی آیات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ٹائٹینک اور ٹائٹن کو ڈبویا تاکہ لوگوں تک اس کا پیغام پہنچ سکے۔ شاید اللہ تعالیٰ اس سانحے کے ذریعے عالم اسلام کو یہ اطلاع دینا چاہتا ہو تم لوگ بلا وجہ احساس کمتری کا شکار ہو، اور اس احساس کمتری میں ان لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہو جنہیں اللہ نے ایمان کی روشنی سے محروم رکھا ہوا ہے۔ تم ان لوگوں کی طرف نہ دیکھو اور صرف اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، تمہارے حالات صرف وہی بدلے گا۔ حسین داؤد اس المناک حادثے کے بعد زندگی کے مشکل ترین دور سے گزر رہے ہیں، اللہ پاک انہیں صبر و ہمت عطا کرے۔